تو آپ اتنے عرصے سے دیکھ ہی رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کتنی جدوجہد کر رہی ہے اور ہمارے لیڈر اتنی زخمی حالت میں بھی اور اتنی جلدی انہوں نے کوشش کی عوام سے جڑنے کی، کیونکہ وہ برداشت نہیں کر سکے اور انہوں نے ہمت کی، اور وہ کس طرح آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ سہارا بنا لیے اپنے سہارے آپ لوگوں تک پہنچے اور لوگوں سے انہوں نے خطاب کیا، لوگوں سے وہ جڑے، جو لوگ ان کے منتظر تھے وہ ان کے ساتھ جڑ گئے۔ تو جو انتظار تھا اب عوام کا ختم ہو چکا ہے، اور عمران خان صاحب ہمارے لیڈر، جو آپ بھی جو ہے جانتے ہیں کہ کس طرح مشکلوں کا سامنا کر رہے ہیں، اور آگے بھی جو مشکلیں آئیں گی وہ سامنا ڈٹ کے کرنے کو تیار ہیں۔ تو دیکھیں ہر طرح کے انتظامات ہو گئے ہیں کہ کسی طرح کی اب کوئی پریشانی نہ ہو، کیونکہ جو ہے پہلے انہوں نے احتیاط بھی کی، تو پہلے بھی انہوں نے احتیاط کی ہوگی۔ دیکھیں جو ہے مارنے والے سے بچانے والا ہوتا ہے، اور اللہ کی ذات پہ انہیں بھروسہ ہے اور اللہ ان کا ساتھ دے گا، کیونکہ وہ عوام کا ساتھ دے رہے ہیں، ایک ایسے مجبور عوام کا ساتھ دے رہے ہیں جنہیں آج تک جو چند چیزیں کہی جاتی ہیں جیسے کہ زندگی کی ضروریات ہوتی ہیں، ایسی یہ چیزیں تو بہت ضروری ہیں، جیسے آپ لے لیں بجلی، گیس، پانی۔ ہمارا ملک تو ابھی تک انہی ہی چیزوں میں پریشان ہے، تو اور ترقی کیا کرے گا، دنیا کہاں جا رہی ہے۔ لیکن ہماری جو ذاتی ضروریات جو بہت ضرورت رکھتی ہے کہ انسان کے لیے جو چند چیزیں ہیں، وہی آپ تو اپنے ملک میں ہمیں اویلیبل نہیں ہو رہی عوام کو، اور چیزوں کا تو پھر اور ہی رونا ہے۔ تو یہی چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے یہ اقدام اٹھایا، یہ قدم اٹھایا کہ یہ مجھے کرنا ہوگا، کیونکہ میں ان کی آواز نہیں بنوں گا تو کون بنے۔ ہمارے ملک میں اتنے مسائل ہیں کہ اتنے وسائل نہیں ہیں، تو وہ تو ایک اچھی سوچ رکھتے ہیں کہ میں لیڈر بن جاؤں تو لوگوں کے جو چھوٹی چھوٹی ضروریات ہیں، جو مسائل ہیں، ان کو میں حل کر سکوں۔ تو دیکھیں ایسی سوچ رکھنے والا اچھا انسان ایک اچھا لیڈر بن سکتا ہے۔ دیکھیں سوچ پہ سب کچھ میسر ہوتا ہے، اور اگر آپ کی سوچ دوسروں کے لیے سوچتی ہے تو آپ تو پھر بہت ہی معتبر شخصیت ہوئے کہ آپ دوسروں کا احساس کرتے ہیں۔ تو دیکھیں بنا انہوں نے اپنی تکلیف کو نظر انداز کیا اور اپنے سہارے اپنے آپ جو ہے لوگوں تک پہنچے، اس بھیڑ تک پہنچے جو بھیڑ کب سے منتظر ہے، 26 نومبر سے یہ بھیڑ منتظر ہے ان کی کہ وہ کب آئیں گے کب آئیں گے۔ انہوں نے بھی ہمت کی، اور ان کی طاقت جو ہے وہ جو ہے عوام ہے، تو عوام سے نہیں جڑیں گے تو عوام کی دل آزاری، تو اس دل آزاری کو پبلک کے لیے مطلب ایک عجیب احساس ان کے دماغ میں نہ اجاگر ہو میرے لیے کہ دیکھیں ہم تو بھیڑ میں موجود ہیں بنا کسی ڈر خوف کے، اور وہ ڈر گئے ایک گولی کے اس سے۔ تو اس چیز کو انہوں نے نظر میں رکھا اور سوچا کہ مجھے جلد سے جلد اپنی جو ہے چاہنے والوں کو اور اپنی عوام کو جواب دینا ہے، ان کو فیس کرنا ہے، اور کوئی ایسی ذہن میں ان کی خلا نہ آئے جو میں بھر نہ سکوں۔ تو انہوں نے جلدی لوگوں سے رجوع کیا۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب نعت بھی ایک مطلب انہوں نے پڑھی، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان صاحب کی آنکھیں بھر آئیں اور وہ مسلسل رو رہے تھے۔ اس نعت میں کیا تھا؟ اس نعت میں یہی تھا کہ جو اکیلا ہے اس کا صرف خدا ہے، اور جسے خدا رکھے اسے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو ویورز اپنے عقیدوں کا مضبوط رکھیں، آپ جو بھی ارادہ کریں گے زندگی میں وہ ضرور سکسیس ہوگا۔ بس اس سے ہمیں یہی جو ہے سوچ ملتی ہے کہ دیکھیں اتنی کنڈیشن خراب ہونے پہ اتنی مطلب کہیں پہ بھی گولی لگ سکتی تھی ویور، اس سے کوئی وہ تو نہیں ہے، لیکن دیکھیں الحمدللہ کہ اللہ نے صرف ان کے قدم جو لوگ روکنا چاہتے تھے، آپ یہ دیکھیں کہ گولی تو کہیں پہ بھی لگ سکتی تھی، لیکن جب کسی کے قدم روکنے ہو تو انہوں نے شاید وہی چیز جو ہے مد نظر رکھ کے اور ان پہ جو ہے وار کیا گیا۔ لیکن دیکھیں وار جو ہے ان کا وہ رائے گاہ نہیں گیا، وہ زخمی ہوئے، لیکن ان کے ارادے مضبوط ہیں اور مضبوط رہیں گے، بلکہ یہ کرنے سے تو دشمنوں کو کیا پتہ کہ ان کے ارادے اور مضبوط ہو گئے ہیں، کیونکہ انسان کا جب ڈر ختم ہوتا ہے ویورز، تو ڈر تو ویسے ہی نہیں تھا انہیں عمران خان صاحب کو، کیونکہ آ کے بھیڑ میں تو
उन्हें देख के व्यूअर्स हिम्मत करनी चाहिए, क्योंकि उनकी हिम्मत हमसे और हमारी हिम्मत उनसे है। तो वो भी तो ये देख रहे होंगे कि आवाम की भीड़ कैसे उनकी मुंतज़िर है और कैसा इस्तक़बाल किया गया है और कैसी नात पड़ी गई है जो उनके दिल पे लगी और वो उनके आंसू रुक नहीं सके, थमे नहीं। तो इस तरह जब उनको वेलकम किया गया और वो इस कंडीशन में आवाम में आए तो आवाम भी रो रही थी। बहुत से लोग ज़ारो कतार रोने लगे उनकी इस कंडीशन को देख के कि देखें कितनी हिम्मत की उन्होंने। वो कोई भी बहाना कर सकते थे, वो चाहते तो मतलब अब तो इतनी तरक्की हो गई है, वो चाहते तो स्क्रीन पे आके भी लोगों से बात कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को नज़रअंदाज किया और हिम्मत करी। तो देखिए हिम्मत से ही सब कुछ है, जब आप हिम्मत ठान लें तो मंजिल आपके करीब होती है। तो ये देख के कि जब आवाम ने अपनी ज़िंदगियों का भरोसा अपने आप, जब भीड़ में लोगों ने हिम्मत की तो उन्होंने भी कहा कि नहीं, मैं स्क्रीन पे आके लोगों से बात नहीं करूँगा, मैं बराए रास्त लोगों से मिलूँगा, हिम्मत करूँगा, क्योंकि लोग मेरे मुंतज़िर हैं। तो देखें आप व्यूवर्स, वो कुछ भी किसी भी तरह के इंतज़ामात करा के, कोई मुश्किल नहीं है, वो एक हेलीकॉप्टर का चक्कर भी लगा सकते थे, वो स्क्रीन पे आके लोगों से बातचीत भी कर सकते थे, वो मैसेज भी लोगों को कन्वे कर सकते थे, लेकिन उन्होंने किसी चीज़ को जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया और इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि मुझे हर हाल में आवाम से मिलना है और बराए रास्त मिलना है। तो देखें आप कितनी हिम्मत की बात है, वरना लोग तो आपको पता है कि हमारे मुल्क से भागे में पावर होते हुए भी उनकी कोई पावर नहीं है। तो सोचें, उन्हें तो कोई मतलब किसी गिनती में आप ला ही नहीं सकते। तो आप सोचें जिनको पावर नहीं मिली हुई उनको आवाम की पावर है। तो देखें आवाम ही जो है वो सही। तो व्यूवर्स, यहाँ की आवाम क्या सराहेगी, क्या इज़्ज़त देगी और क्या इनकरेज करेगी, जो बाहर के ममालिक भी दे रहे हैं, देख रहे हैं कि एक शख्स जिसकी ज़िंदगी दोबारा से मिली है और वो शख्स इतना बाहिम्मत है कि वो दोबारा आवाम से जुड़ा, बराह रास्त आवाम से आके जो है उन्होंने जो है अपना पैगाम दिया कि आप लोग हिम्मत से काम लें, मैं सही हूँ। तो और मुल्कों पे हमारा बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और लोग और मुल्क जो हैं वो एज़ इनको क्रिकेटर भी इज़्ज़त देते हैं। वो सिर्फ मोहताज तो हैं ही नहीं, तारीफ़ के लीडर भी बन चुके हैं। और किस तरह उन्होंने उस चीज़ को संभाला, हुकूमत को संभाला, बहुत तरह की मुश्किलें का सामना करना पड़ा, लोगों ने हर तरह के उनकी राहों में पत्थर डाले, लेकिन उन पत्थरों को पार करना बाहिम्मत होके उनका काम था। तो देखें आप बुलेट प्रूफ जो है वो चीज़ें अवेलेबल होंगी स्क्रीन। तो व्यूवर्स, आपकी क्या राय है? आपसे जुड़े रहने के लिए मुझे आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इजाज़त दीजिए अपनी शहनाज इमरान को। अल्लाह हाफ़िज़।